بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين، أما بعد. ہمارا جو کل سروکار ہے اس مذہب کو جاننے یا پہچاننے یا اس سے خبردار ہونے سے وہ یہ ہے کہ یہ بے شک ریوولٹ جو ہے وہ منارکی کے خلاف اور دین کے خلاف بیک وقت ہو، لیکن ظاہر ہے منارکی سے ہمیں کیا لگے، ٹھیک ہے، بادشاہت سے، فیوڈلزم اور خاص طور پر بادشاہت کا بھی وہ معنی جو کہ جس سے یورپ واقف ہے، بادشاہت کا وہ معنی جو ہماری اسلامی تاریخ میں بھی مطلب کسی وجہ سے اس کو بادشاہت کہہ دیا گیا، لیکن اگر بادشاہت کے آپ اس معنی سے واقف ہیں تو اس کے لیے شاید بادشاہت کا لفظ بھی مناسب نہیں ہے کیونکہ اس کا بہت زیادہ ریفرنس جو ہے نا وہ انتظامی حوالے سے تھا، بادشاہوں کی منمانیاں جہاں تک آئینی، قانونی، دستوری، عدالتی، تہذیبی حوالوں سے ہے تو بادشاہ کا کوئی بھی اختیار جو ہے وہ نہیں تھا۔ ادھر آپ وہ دیکھتے ہیں وہ شہنشاہت کا مثلا صرف ایک اگر آپ واقعہ دیکھ لیں، یہ شہنشاہ قسطنطین جو ہے وہ جب عیسائی ہوتا ہے تو کیا کرتا ہے بھلا؟ وہ عیسائیت کے فیصلے کرتا ہے، عیسائیت ہی کے فیصلے وہ کرتا ہے، اور وہ یہی جو کہ وہ جی میز پہ ساری جو ہے نا وہ انجیلیں رکھ دو اور ہلاؤ اس کو، جو کہ بچ جائیں تو جو چار ہیں تو وہ اس کو انہوں نے اختیار کر لیا، اور مسیح کی حیثیت کا تعین کرنا کہ وہ لاہوت ہے یا ناسوت ہے یا اس کے بیچ میں کوئی چیز ہے، تو اس کے حوالے سے بھی مسیح کی حقیقت کا یا نیچر کا تعین کرنا، یہ بھی بادشاہ سلامت کریں گے تو یہ معنی جو ہے وہ ہمارے ہم تو اس وجہ سے مطلب ہے اس شہنشاہت یا فیوڈلزم کے حوالے سے ہمیں کیا لگے، ٹھیک ہے، تو ہمارا آپ کو پتہ ہے پھر اس لحاظ سے جو ریفرنس بن جاتا ہے وہ ہیومنزم کی ایک ہے ٹوٹیلٹی اپنی، اس کا اپنا جو قد کاٹ ہے، اس کے جو اپنے سارے فکری دھارے اور اس کے جو موٹیوز ہیں وہ سارے کے سارے اس لحاظ سے ہمارے ہاں تھوڑے سے جب ہم پڑھیں گے اس کو تو خود بخود ریڈیوس ہو جاتے ہیں، کیونکہ اس کے کئی سارے چیزیں ایسی ہیں کہ جس سے ہمیں کوئی لمبا چوڑا سروکار نہیں ہے، خاص طور پر اس لیے کہ نہ اس وقت ہمارے قبضے میں ہماری سوسائٹی ہے، نہ ہمارے پاس جو ہے وہ سارے کے سارے جو ہے نا وہ انتظامی اختیارات ہیں کہ ہم نے وہ لمبی چوڑی کچھ اور کرنی ہو۔ ہم تو اپنے نوجوان کو وقت کی ایک جو بھونچال آیا ہوا ہے دماغوں کے اندر اور عقول کو متاثر کرنے کا، اس کو خاص اپنے ہی اینگل سے سمجھانا چاہ رہے ہیں، اور اس حوالے سے ہمارا وہ جو اس کے دو بنیادی حصے ہیں وہ اس میں سے جو دین ہے وہ ہمارے ساتھ متعلق ہے، تو اس وجہ سے اگر ہمارا مطالعہ نسبتاً جزوی ہو جاتا ہے تو اس کی ایک وجہ ہے، وہ یہ ہے کہ اس کے دوسرے جوانب ہمارے لیے کوئی بہت زیادہ اہمیت کے حامل نہیں ہے، اور کوئی ایسی یہ کوئی اسٹڈی نہیں ہے جس کو ہم نے کوئی جو ہے نا وہ اس کے دوسرے اینگل سے ہی سمجھنا اور لینا ہو۔ تو کسی درجے میں اگر آپ کو یہ لگے کہ یہ ہمارا یہ اینگل جو ہے وہ تھوڑا سا اس ٹوٹیلٹی سے ہٹ کر ہے تو اس کی وجہ یہی ہوگی۔ اچھا اب ایک دوسری چیز جو ہے یہ جو انقلاب آیا، اب زیادہ آپ دیکھیں گے کہ ہمارا جو ہے وہ ریفرنس دین ہی چلنے لگے گا۔ یہ جو پرانی جتنی بھی سوسائٹیز ہیں، کل بھی روایت کی بات ہو رہی تھی، تو ایک درجے میں وہ اس روایت کا جو لفظ ہے وہ اس کا استعمال بن بھی جاتا ہے۔ اس کی وجہ تھوڑی سی یہ ہے کہ پرانی طرز کی جو سوسائٹیز ہیں ان سب کا ڈھب ایک ہے، یہ آپ دیکھ لیجئے۔ آپ یہ تھرپارکر میں پہلے تو شاید لوگوں کا توجہ نہیں تھی، پھر یہ جب وہ کرائسس پڑے لوگ ادھر جانا شروع ہوئے، کئی ساری ہماری اسلامی تنظیمیں وغیرہ بھی گئیں، ان کے جو کلپس ہم نے دیکھے تو وہ جو ہندو بالکل بیچارے بہت غریب ہیں، ہندو بھی وہاں کے غریب ہی ہیں، بالعموم غریب ہی ہوں گے،
تو مسلمان بھی عوام نے دیکھا ہندو عورتیں جو ہیں وہ کنویں سے پانی بھرنے آئی ہوں اور اتنے بڑے بڑے گھونگھٹ نکالے ہوئے ہیں، انہوں نے دیکھی ہوں گی آپ نے وہ تصویریں، ہندو عورتیں گھونگھٹ نکالتی کہاں ہے یہ، کہاں سے ہے، مطلب ہے وہ پرانا طرز عمل باقی ہے نا، کہ کیونکہ تھرپارکر میں انکل سام کے بہت لمبے چوڑے چکر نہیں لگے ہوں گے تو تھرپارکر بچ گیا، تو تھرپارکر کی جو تہذیب ہے وہ اپنے پرانے اس پہ جو ہے وہ باقی رہ گئی، تو اس بی بی کا گھونگھٹ ہندنی ہونے کے باوجود اس کا گھونگھٹ جو ہے، گھونگھٹ کیا ہے، اس کے اندر اس کی حیا، اس کا شرم، اس کا حسب نفس، اس کے خاندان کی عزت آبرو، ساری کچھ اس کے گھونگھٹ کے اندر جو ہے وہ موجود ہے، تو وہ بچی رہ گئی ہوئی ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا، آپ نے یہ دیکھا ہوگا کہ اب بی جے پی یا وہ آر ایس 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 وغیرہ اور وہ ایک تو اور بھی اس طرح کی وہ ہیں جو ہندو شدت پسندوں کی وہ جو تنظیمیں ہیں، اچھا اب آپ کو بتایا کہ ان کے ساتھ ویسے کچھ اور حوالوں سے ہمارا کتنا زیادہ ان کے ساتھ ایک تصادم سا بنا ہوا ہے، ٹھیک ہے، تو پاکستانیوں کا تو باوجہ بنا ہوا ہے، ٹھیک ہے، تو جو ہندوستان کے بیچارے جو عام مسلمان بھی ہیں ان کی بھی زندگی انہوں نے تو خیر تنگ کی ہوئی ہے، اچھا تو اس لحاظ سے تو ہمارا ایک لمبا چوڑا ان کے ساتھ ایک تنازع ہے، لیکن اس کو تھوڑی دیر کے لیے آپ الگ رکھتے ہیں۔ یہ ہومو سیکسولیٹی جو ہے، جیسے ہی آپ کو پتہ پچھلے دنوں میں سپریم کورٹ نے ایک نیا فیصلہ بھی کیا ہے ہومو سیکسولیٹی کے حوالے سے، اچھا تو اس کے خلاف آپ نے دیکھا ہے کہ وہ جو ہندو بنیاد پرست ہیں کس شدت کے ساتھ جلوس نکالتے ہیں۔ یہ پچھلے دنوں پچھلے کچھ عرصہ پہلے یہ مقابلہ حسن ہوا تھا ہندوستان میں، اس کے خلاف سب سے زوردار جلوس کس نے نکالے تھے بھلا؟ انہی بنیاد پرست ہندوؤں نے۔ اچھا، اور اس طرح کے کچھ بھی ہوتے ہیں تو یہ سب سے زیادہ جو ہے نا وہ ہندو وہاں پر ہوتے ہیں، کیونکہ بہرحال میجورٹی ہندوؤں کی ہے، تو تبھی بات ہے کہ وہاں پر ہندو اس کے خلاف جلوس نکال رہے ہیں۔ یہاں پر پاکستان میں اللہ نہ کرے کہ کبھی کوئی ایسی چیز ہے تو سب سے زیادہ ظاہر ہے کون کریں گے، مسلمان کریں گے، اور مسلمان بھی ظاہر ہے یہاں پر وہ نہیں ہوگا کہ جی یہ دیوبندی ہے، یہ بریلوی ہے، سبھی کے سبھی کریں گے، یہ سبھی کا جو ہے نا وہ معاملہ ہے، بلکہ بہت امکان یہ ہے کہ اگر کوئی ہندو وغیرہ بھی بعض علاقوں میں تھوڑے سے ہندو بھی کریں گے، یہاں پہ سکھ بھی کریں گے، ساری کریں گے۔ اچھا، ادھر بدھوں کے علاقے میں چلے جائیں تو بدھ جو ہیں وہ ہمارے یہاں پنجابی میں وہ کہتے ہیں کہ وہ سور آگس ہے، وہ مطلب بلکہ وہ سور کے لیے بھی بارلے کا لوگ بارلا آگس ہے، وہ سور آگس ہے، پورا گاؤں اس کے پیچھے پڑ جاتا ہے، نیزے بھالے برچے لے کر پورا گاؤں جو ہے نا وہ نکالتا ہے، یہ برادری بھی وہ برادری بھی، تو ذمہ دار بھی کمی بھی، سارے سور کو تو سارے نکال کے آتے ہیں۔ تو یہ جو سور گھسا ہوا ہے سوسائٹیز میں، اچھا اس کو نکالنے کے لیے ہندو بھی نیزے بھالے اٹھائے کھڑے ہیں، برچھے، اور سکھ بھی کھڑے ہو گئے ہوں گے، بدھ بھی نکل آئے ہیں، مسلمان بھی، اگر وہ عیسائی آپ کو بتایا سب سے پہلا اس کا وکٹم تھا، تو عیسائی بیچارہ مارا گیا ہے، تقریباً تھا ہی بنیادی طور پہ مغربی سوسائٹیز میں، امریکہ ہو گیا، ساؤتھ امریکہ یا نارتھ امریکہ یا پورا بر اعظم یورپ یا آسٹریلیا، یہی ان کے جو ہیں وہ سارے کے سارے، تو ادھر ہی یہ سارا کھیل ہوا ہے، ادھر ہی ساری جنگ ہوئی ہے، ادھر ہی جو ہے نا وہ یہ ہوا ہے، تو اس وجہ سے بیچارہ عیسائی تو بڑی دیر سے وہ اس میں تقریباً مارا ہی گیا ہے، لیکن یہ ہے کہ اگر تھوڑا بہت بھی ہوگا تو عیسائی آج بھی اٹھے گا۔ تو یہ آپ نوٹ کر رہے ہیں کہ یہ دنیا کی ساری ہی جو مذاہب ہیں وہ اس کے خلاف جو ہے نا وہ اٹھ کھڑے ہوئے ہیں، حالانکہ کوئی چھوٹا اختلاف تو نہیں ہوگا ہندوازم اور اسلام کے مابین، اور ہندوازم اور عیسائیت کے مابین، اور بدھ مت کے مابین، اور خود ہندوؤں کا جتنا زیادہ وہ ہوگا یہ عیسائیوں کے ساتھ اور دوسروں کے ساتھ، یعنی ہندو جو ہیں وہ ٹھیک ہے مسلمان کو بہت مارتے ہیں انڈیا میں، لیکن کیا خیال ہے جہاں جہاں کہیں عیسائی ہوں مثلا بخشتے ہیں ہندو، یہ جو بنیاد پرست ہیں عیسائیوں کو بھی نہیں بخشتے ہیں، وہ تو کوئی اور کو مذہب ہوگا دوسرا ہندوؤں سے ہٹ کر تو اس کو بھی ماریں گے۔ تو آپس کے شدید ترین تنافر کے باوجود، شدید دشمنی کے باوجود، ایک چیز ہے جس کے خلاف یہ سب جو ہے نا ایک برابر اٹھ کھڑے ہوتے ہیں، اور اس کا نام ہے یہی ماڈرنزم۔ تو اچھا، اس کے لیے اگر آپ نے کامن لفظ استعمال کرنا تو شاید روایت ہی ہوگا، ٹریڈیشن جو ہے، تو وہ یہ ہے کہ جو ہمارا پوائنٹ تھا وہ یہ تھا کہ پرانی سوسائٹیز ریگارڈ لیس ڈفرینس آف ریلیجنس، وہ ایک درجے میں وہ ایک سانجھی سوسائٹیز تھیں،
ان کی جو ساخت ہوئی ہے وہ خاص مخصوص الہیات کے حوالے سے ان کے عقیدے بالکل مختلف ہوں گے، آخرت کو جی اٹھنے کے حوالے سے ان کے عقیدے بالکل ایک دوسرے سے متصادم ہوں گے، ملائکہ کے بارے میں ان کے بالکل مختلف ہوں گے۔ البتہ رہن سہن کے حوالے سے یوں لگتا ہے کہ اول جس طریقے سے انسان کو اللہ کی طرف سے زمین میں بسایا گیا تھا، اور وہ کچھ نارمز، جو کچھ قدریں اور جو کچھ جو ہیں وہ ٹریڈیشنز ایک بار سیٹ کروا دی گئیں، تو وہ تھوڑی بہت فرق کے ساتھ وہ جوں کی توں چلی آئیں۔ اور اس لحاظ سے ہم یہ کہیں گے، اور یہ ایک واقعہ ہے، کہ وہ جو صدیوں سے نہیں ملینیم سے انسان کے اندر شرم، حیا، اخلاق، قدریں، رہن سہن کے اندر ایک خصوصی وہ جو ہے ایک نبوتوں سے اثر انداز ہونے والا وہ جو رنگ تھا، اس کے بخیے ادھیڑے ہیں۔ شیخ ظفر کہتے ہیں کہ یہ نحوست جو ہے اور یہ بدقسمتی، دیکھو اس جہان میں ہندو بیٹھا ہے، یہ ہندو کے حصے میں بھی نہیں آئی، بدھ بیٹھے ہیں ان کے حصے میں نہیں آئی، کچھ بت پرست تہذیبیں پیگنس جو ہیں آج ہوں گی ان کے حصے میں نہیں آئی، یہ بدقسمتی آنی تھی تو آج کی کچھ اہل کتاب قوموں کے حصے میں آنی تھی، کہ انہوں نے آ کر انبیاء کے ساتھ، آسمانی کتابوں، شریعتوں کے ساتھ، آسمان سے جڑے ہوئے کسی بھی ریفرنس کے ساتھ آخری درجے کی جنگ کی، اور اس درجے کا تصادم کہ کوئی چیز سلامت نہیں رہنے دینی سوسائٹی کے اندر، ایک اینٹ بھی کسی جو ہے نا وہ الہیات کو ماننے والے کسی بھی دھرم، کسی بھی مذہب کی چھوڑنی نہیں ہے سوسائٹی کے اندر، تو وہ انہوں نے کیے۔ کہتے ہیں یہ جو ہے بدقسمتی وہ انہی کے حصے میں آئی ہے۔ اچھا، تو اس لحاظ سے یہ ایک دنیا کے اندر اتنی بڑی تبدیلی ہے کہ اس کے لیے غیر معمولی طور پر اگر آپ نے ایک ریزسٹنس پیدا نہ کی اپنی ان قوموں کے اندر، خاص طور پر ہمیں تو سب سے بڑھ کر جو ہے وہ اپنی امت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت، جو دنیا کے 3 بر اعظموں میں تو بہت بڑی اس پر جو ہے وہ چھائی پڑی ہوئی ہے، باقی بھی اب کوئی بر اعظم ایسا نہیں رہا جہاں یہ امت پھیلی ہوئی نہ ہو، تو ہمیں تو اس کو بجانا، اس میں ایک شدید ریزسٹنس پیدا کرنا جس کے خلاف مسجدیں، محرابیں چیخ پڑیں، اور مسلمان کے اندر جو ہے نا ریزسٹنس اللہ نے کمال کی رکھی ہوئی ہے۔ اگر کہیں یہاں جو ہے نا وہ آواز، وہ جو دماغ جو اس ممبر اور محراب پر مطلب اس وقت ماشاءاللہ براجمان ہے، تو اگر کہیں وہ وقت سنبھال لیں انشاءاللہ العزیز یہ جنگ ہمارے لڑنے کی، مطلب کیونکہ وجہ یہ ہے کہ وہ جو سوسائٹی کے بہت سارے نارمز ہیں وہ اب بھی ویسے کے ویسے ہی باقی ہیں۔ بہت بڑا وہ جو مطلب ہے آپ دیکھ رہے ہیں، وہ آدھی قوم تقریباً حرام کی اولاد ہے مغرب میں، اور وہ تیزی کے ساتھ وہ تبدیلیاں ساری کی ساری جو ہے نا وہ آ رہی ہیں، اور زیادہ وقت البتہ نہیں گزرے گا کہ پھر یہ پانی اتنا اوپر سے گزر چکا ہوگا کہ پھر البتہ جو ہم اب جو مرضی کر لیں، مسجدیں یہ سب کے سب اس سیلاب کے اندر بہہ جائیں گی۔ تو لیکن ابھی وقت ہے کہ اگر ابھی ہم جاگ جائیں تو یہ جنگ ہمارے لڑنے کی ہے، اور ہماری یہ سارا کچھ جو ہے کوششیں کاوشیں حقیقت یہ ہے کہ اسی لیے ہے کہ ہم اس وقت مسلمانوں کو اس سے بہت بڑے طوفان اور وقت کے ایک بہت بڑے فتنے سے جگا دیں۔ اب ہم اس مضمون پہ واپس آ جاتے ہیں جو مجلس سے پہلے اس پچھلے مجلس میں چل رہا تھا۔ ریزسٹنس تو بلا شک و شبہ کر رہے ہیں، لیکن وہ کہتے ہیں کہ ان کی ریزسٹنس تقریباً دم توڑ چکی ہے۔ یعنی آپ یہ دیکھ لیں کہ مطلب کچھ چیزوں پہ اما بنعمت ربک فحدث، مطلب ایسے رونا بھی ٹھیک نہیں ہے۔ اگر اللہ نے ہم پہ کوئی نعمت کی ہوئی ہے تو اس کو ماننا اور اس کا ذکر کرنا بھی جو ہے وہ ضروری ہے۔ مقابلہ حسن پاکستان میں ہو سکتا ہے، انڈیا میں ہو گیا۔ انڈیا میں ہندو کوئی تھوڑی تعداد میں،
ہندو مطلب کہتے ہیں کہ 1 ارب کے لگ بھگ ہے، تقریباً 1 ارب کے لگ بھگ ہندو کے ہوتے ہوئے ہومو سیکسول، یہ جو ہم جنس کی شادیاں ہیں، انڈیا کا سپریم کورٹ اس کے حق میں فیصلہ دیتا ہے. انڈیا کا سپریم کورٹ اس کے حق میں فیصلہ دے چکا ہے. اس سے کیا قیامت کھڑی ہو گئی انڈیا میں؟ کچھ بھی نہیں ہوا ہے. کچھ جلسے جلوس ہو سکتا ہے، اس طرح کی کچھ خبریں جو میرا خیال ہے کو ایسے ہو جاتے ہیں نا، ایک کالمی خبر لگنے والا واقعہ، تو اس طرح کی کچھ چیزیں وہ کیا ہو گیا ہے. یعنی اب اگر مرد کی مرد سے شادی اور عورت کی عورت سے شادی جو ہے وہ قانونی طور پر ہونے لگ جائے اور اس کی رجسٹریشنیں ہو رہی ہوں، مطلب ہے، تو اس کے بعد پھر باقی کیا رہ گیا جی؟ باقی کیا چیز ہے جس کا انتظار کیا جائے؟ اللہ کا شکر ہے کہ پاکستان میں اس کی وہ نہیں ہے، بلکہ وہ کسی نے وہ کہا بھی تھا، مطلب ہمارے کسی دو ساتھی نے وہ ہمارا ایک پیج چل رہا ہے فیس بک پہ، وہ لگا دیا. وہ اتفاقاً انہی دنوں میں ہوا یہ انڈیا کی سپریم کورٹ کا یہ فیصلہ. اور ہمارے ہاں یہ جو وہ قادیانی وہ جو ایڈوائزری کونسل کا وہ تھا، وہ کہاں اس کی شامت آئی تھی پاکستان میں. وہ پاکستانیوں نے ماشاءاللہ یوں اٹھے. ابھی تو وہ صرف سوشل میڈیا اٹھا تھا، آپ کو پتہ ہے، یعنی باقی تو وقت لیتے ہیں نا، ان کو پتہ دیر میں چلتا ہے. اور پھر وہ تھوڑا سا میرا خیال ہے اور بھی شاید کو بڑھاپے کے آثار ہیں، اٹھنے میں دیر لگتی ہے، وہ کرنے میں دیر لگتی ہے. تو وہ جو ہے نا ہماری مذہبی تنظیمیں، ان تک تو ابھی معاملہ گیا ہی نہیں تھا. کچھ نہ کچھ تو وہ بھی کرتی ہیں الحمدللہ. تو وہ صرف سوشل میڈیا کی جو ریزسٹنس تھی، اس کے نتیجے میں یہ ہوا کہ گورنمنٹ کو دل سے کیا ہوگا تو اللہ ہی جانتا ہے، مطلب، لیکن یہ ہے کہ اس کو واپس لینا پڑا کا لفظ مطلب بول رہے ہیں کہ حالات یہی تھے کہ انہوں نے ایسا لمبا چوڑا دل سے نہ وہ کیا ہو. اللہ کرے دل سے بھی کیا ہو چلے تاکہ ان کو اجر ملے اس کا. اچھا، مطلب تو وہ اس وقت ہمارے کسی ساتھی نے وہ پیج پہ جو ہے نا وہ ایک لگا دیا، لکھا ہوا کسی اور نے تھا کہ یہ ہے فرق. وہ لفظ جو ہے وہ تھوڑا سا کنٹروورشل ہے اور بہت سارے لوگوں کی حساسیتیں جاگ پڑیں گی یہ کر کے، لیکن وہ ایک واقعہ ہو گیا، چلیں کوئی بات نہیں، اس کی تھوڑی سی وضاحت بھی ہم کر دیں. کہتے یہ ہے فرق ابوالکلام آزاد کے دیس میں اور شبیر عثمانی کے دیس تو کہ ابوالکلام آزاد کے دیس میں سپریم کورٹ جو ہے وہ ہومو سیکسول شادیوں کا فیصلہ کرتی ہے، اور ادھر شبیر عثمانی صاحب کے دیس میں ایک ایڈوائزری کونسل بھی، وہ بھی کوئی اسرا نہیں، کوئی باقاعدہ جو مشیر ہوتا ہے کابینہ میں، اسرا نہیں ہے، وہ ایک ایڈوائزری کونسل ہے ویسے ہی جو معاشی ہے، اس میں بھی کئی سارے ممبر ہیں، 15-16 اتنے تھے تقریباً. تو اس میں سے بھی ایک ممبر ہے، وہاں پر بھی کہتے ہیں سوال ہی پیدا نہیں تو قادیانی کو وہاں پر رکھا جائے. تو قادیانی کو اس ملک نے قبول نہیں کیا ہے. تو کہاں یہ اور کہاں وہ، مطلب فرق ہے اتنا. ٹھیک ہے، تو استغفر اللہ، مطلب اس میں یہ نہیں ہے کہ اس میں ابوالکلام کی توہین کی جائے، یہ شبیر عثمانی صاحب کو ابوالکلام آزاد سے افضل کہا جائے، استغفر اللہ. ریفرنس یہ نہیں ہے. ریفرنس یہ ہے کہ ایک اجتماعیت کو بہرحال انہوں نے اختیار کیا، ایک اجتماعیت کو شبیر عثمانی صاحب نے اختیار کیا. تو یہ اجتماعیت جتنی جیسی کیسی بھی ہو، زمین آسمان کا فرق ہے. مطلب اللہ جانتا ہے، اللہ تعالیٰ بچائے اس سے کہ نیشنلزم کا ایک ذرہ بھی ہمارے اعتقاد میں پایا جائے. ہم کبھی اپنے آپ کو کسی بھی نیشن سٹیٹ کے کیمپ میں ایسا کھڑے ہو کر نہیں دیکھتے. پاکستان سے اگر ہمارا کچھ ہے تو اس کا وہ جو کمپوننٹ اسلامی ہے تو ہمارا اس حوالے سے ہے، باقی کسی حوالے سے وطن، دھرتی، مٹی، مطلب ہم ان چیزوں کو بالکل جو ہے وہ ان کی کسی تقدیس کو نہیں مانتے ہیں. اس کے باوجود جو ہے وہ زمین آسمان کا فرق ہے. اور یہ کچھ دنوں کے بعد شاید یہ جو ہم مذہبی ہم آہنگی جو کہ یہ ہمارا جو مضمون ہے ہیومنزم کے جو اثرات ہیں، یہ تو نہیں ہم کہتے کہ ہیومنزم کا باقاعدہ حصہ ہے یہ، جس کو آپ مذہبی ہم آہنگی کہتے ہیں، لیکن یہ ہے کہ اس کے جو امپیکٹس ہیں اور ہمارے اینگل سے بہت اہم ہے. اس کا بہت بنیادی مضامین میں اس کا تذکرہ نہ بھی ہوتا ہو،
لیکن اس کے اثرات اور امپیکٹس میں اگر یہ ہے تو ہمارے حوالے سے تو کیونکہ بہت اہم ہے تو اسے ہم وہ کرتے ہیں. مطلب میں آپ سے عرض کر دوں وہ طبقے بھارت میں ہمارے مسلمانوں کے ان طبقوں کی بات چھوڑیں جو اس وقت ایک بڑی سطح پر ہندو کے ساتھ کمپرومائز کے لہجے جو ہے نا وہ کر رہے ہیں، وہ طبقے بھی جو یہ جو ہندو تشدد پسند تنظیمیں ہیں ان کے مقابلے پر ایک شدید ترین اسلامی جو ہے نا غیرت اور حمیت کے لہجے اٹھا رہے ہیں، وہ بھی یہ جو ہے نا نظریاتی سطح پر مذہب کے ساتھ ہم آہنگی کی بھاری خوراکیں دے رہے ہیں اپنے لوگوں کو. یہ کبھی آپ نوٹ کیجئے گا، ہمارے پاس بھی اس کے لیے کبھی الگ سے وقت ہو تو ہم اس پہ جو ہے نا تھوڑا سا وہ کریں گے. ہمارے وہ مسلمان جو اس وقت مسلمان میں حمیت پیدا کر رہے ہیں نا بھارت کے اندر، مسلمان کو جگا رہے ہیں، ان کا ریفرنس بھی یہ ہے کہ یہ جو ہندو تشدد پسند ہیں یہ بھارت کے کانسٹیٹیوشن کے خلاف ہے. بھارت کا کانسٹیٹیوشن کو پوری طرح اون کرتے ہیں، وہ بھارت کے کانسٹیٹیوشن کی تقدیس وہ بھی پوری طرح کرتے ہیں، اور اس کے جتنے ریفرنسز ہیں مطلب ہے ہم تو پاکستان کے آئین کو مطلب ہے کسی ایبسولوٹ ریفرنس سے ہم بالکل نہیں مانتے ہیں. ہم موحدین اس وجہ سے وہ وہاں پہ قرارداد مقاصد دوسرے سے بہت سارے سیفٹی والوز لگے ہوئے ہیں یہاں پر سیکولرزم کی راہ میں اور لبرلزم کی راہ میں، اس وجہ سے مطلب ہم کرتے ہیں. البتہ ہماری مطلق وفاداری خالصتاً اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ اور ان کے فرمائے ہوئے کے ساتھ ہر چیز اس پر پیش ہوگی. پاکستان کا دستور کیا چیز ہے، عمر اور ابو بکر جو ہیں وہ پیش ہوں گے اللہ کی کتاب پر اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر. تو یہاں کی پارلیمنٹ یہ کیا تو اس وجہ البتہ یہ ہے کہ زمین آسمان کا فرق ہے، زمین آسمان کا فرق ہے. یہاں پر مسلمانوں کی جو جماعت ہے وہ جتنی بھی گر گئی ہو اللہ رحم کرے، جتنی بھی وہ ڈکلائن کا شکار ہوگی، اس کے رونے ہم بھی بہت روتے ہیں، وہ اس کا البتہ ایک الگ ہے. لیکن اگر اس کا موازنہ آپ نے اس سے کرنا ہو جو آپ وہ کہہ رہے ہیں تو بھائی صاحب انڈیا ہیز سرنڈرڈ، انڈیا سرنڈر کر چکا ہے اس نئی مصیبت کے آگے. وہ یہ اس کو آپ تھوڑی بہت اکا دکا ہوا، حالانکہ ویسے ان کی سٹرینتھ غیر معمولی ہے. یہ بھارت کے جو ہندو تشدد پسند پارٹیاں ہیں اور کہتے ہیں اتنے آرگنائزڈ ہیں کہ مسلمانوں کی پاکستان میں یا عالم اسلام میں شاید کوئی جماعت کوئی تنظیم اس کا اشتہشیر بھی نہیں ہوگی آرگنائزیشن میں اور ڈسپلن میں. اتنی بڑی بڑی تعداد ہے اور اتنی زیادہ ان کی ڈسپلن ہے، اس کے باوجود مطلب اور وہ چاہ رہے ہیں وہ جلوس نکال دیں، یا تو یہ نا کہ وہ چاہتے نہیں رہے، لیکن یہ ہے کہ معاملہ ان کے اس سے باہر ہے. البتہ عالم اسلام کے بے شمار ایسے حصے ہیں جہاں وہ اپنی خوراک جو ان کی ہے نا وہ اس کو اتنا ڈائیلوٹ کرنے کا مطلب ہوتا ہے جیسے وہ آپ لسی کو پتلا کرتے ہیں نا کہ بھئی یہ گاڑی چیز مسلمان نہیں لے گا، اس کو تھوڑا سا پتلا کرو یار، اس میں تھوڑی سی اسلامی چیزیں بھی ڈالو، اس میں فلاں بھی ڈالو، اس میں کر کے خاصا سارا ڈائیلوٹ کر کے تو پھر وہ ہمیں دیتے ہیں. اس کے بعد ہمارے مولوی صاحب کو اس میں کوئی ایسی خطرناک بات نظر نہیں آتی تو مولوی صاحب اس کو قبول کرتے ہیں، خاموش ہو جاتے ہیں کم از کم بھی، اور اس کو چلیں تھوڑا سا آنے دیتے ہیں. تو ہمارے تو رونے مطلب اس حوالے سے بھی بہت زیادہ ہوں گے، لیکن یہ ہے کہ عالم اسلام ماشاء اللہ، اور اب بھی تو عالم اسلام کے مسلز کو انہوں نے پوری طرح آزمایا نہیں ہے. عالم اسلام کا یہ جو قرآن پڑھنے والا ہے یہ بہت بڑی چیز ہے بھائی. جب تک قرآن پڑھا جاتا ہے یہاں پہ مطلب آپ سلامت ہیں انشاءاللہ. مطلب آپ کا کچھ بھی نہیں گیا ہے، بہت کچھ ابھی ہونا ہے. یہ بہت کہنا قبل از وقت ہے کہ جی اس نے گھٹنے جو ہے نا وہ ٹیک دیے ہیں اور یہ جیت چکا ہے اور اس نے جھنڈے جو ہے نا وہ گاڑ دیے ہیں. وہ فوکویاما ایک ان کا بہت بڑا وہ مفکر مستشرق ہے، تو اس نے وہ خاصی دیر پہلے جو ہے نا وہ لکھا تھا کہ اینڈ آف دا ہسٹری، اور کہتا کہ تاریخ جو ہے نا وہ ختم ہو گئی ہے، سرے لگ گیا ہے، اور یہ جو ہے ڈیموکریسی جیت گئی ہے اور مغرب نے جھنڈے گاڑ دیے ہیں اور تاریخ نے فیصلہ کر دیا. وہ جو صدیوں سے معاملہ ختم ہو گیا، اب ہمیشہ کے لیے جو ہے نا مغرب جیت چکا ہے. آپ حیرت کے کریں گے یہ جیسے ہی کمیونسٹ بلاک جو ہے نا یہ کولیپس کیا تھا، یہ تقریباً 91 میں اس نے یہ کتاب لکھی تھی. ابھی پچھلے دونوں کسی نے جو ہے نا وہ انٹرویو کیا فوکویاما صاحب کیا خیال ہے، چائنا اٹھ کھڑا ہوا،
ٹھیک ہے جی، رشیا بھی بھائی صاحب اب آپ جو ہے نا وہ پیچھے ہٹ رہے ہیں، رشیا دوبارہ آگے بڑھ رہا ہے، ٹھیک ہے، اچھا اور افغانستان میں آپ جو ہے وہ معافیاں مانگ رہے ہیں، افغانستان سے نکلنے کا ان کو راستہ جو ہے وہ نظر نہیں آ رہا ہے۔ اچھا تو وہ جو ہے آپ کا جو امریکہ جو ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ اب تو مطلب کوئی چیز نہیں رہ گیا، تو اس نے کہا کہ ہاں واقعتاً وہ جو میں نے لکھا تھا وہ کوئی مطلب ایسا صحیح نہیں نکلا، انسان ہے تو لکھ دیتا ہے کوئی اس طرح کی بات، تو اب یہ ہے تو مطلب یہ قبل از وقت ہے کہ یہ سارے فیصلے ہو گئے۔ بہرحال لیکن یہ طے ہے کہ یہ جنگ اب مطلب چائنا جو ہے، یہ کئی سارے لوگ، مجھے تو بہت زیادہ چائنا کو پڑھنے کا بھی نہیں وہ ہوا چائنا کے حالات سے، میں تو، لیکن جن لوگوں نے تھوڑے بہت ایسے کچھ ہیں اہل علم جنہوں نے چائنا کے حالات کو تھوڑا سا زیادہ قریب سے دیکھا پڑھا ہے، ان کے ساتھ اگر جب بھی ہم نے تھوڑا بہت، وہ کہتے ہیں یعنی چائنا جو کہ ویسے سوشلزم کا ایک بہت بڑا گڑھ رہا ہے، اور ویسے آپ کو پتہ ہے کہ ہمارے عالم اسلام کی نسبت چائنا کتنا مضبوط ہے، اور کتنے اس لحاظ سے وہ جو ہے وہ سیلف ریلائنٹ ہونا اور خودداری ہونا اور خود کفیل ہونا اور اپنی انڈیپینڈنس کو رکھنا، وہ ہمارے کسی بھی اسلامی معاشرے سے شاید سینکڑوں گنا زیادہ ہو، چائنا اس میں بہت زیادہ آگے ہو، لیکن کہتے ہیں کہ وہ جو تہذیب کا ریلا جو چائنا میں آیا ہے، چائنا بہہ چکا ہے، چائنا کا ہر بندہ اندر سے کھوکھلا ہوا پڑا ہے، یہ ملٹی نیشنل دوسرا تیسرا، وہ جنگ بھی اگر کسی درجے میں ہے تو محض معاشی جنگ ہے، وہ تہذیبی طور پر چائنا نہیں ہے، وہ اس لحاظ سے صرف عالم اسلام ہے، تو اس لحاظ سے یہ تو کہنا بالکل، اس وجہ سے کہ کسی دنیا کی کسی قوم کے پاس قرآن جیسی کتاب نہیں، دنیا کی کسی قوم کے پاس محمد صلی اللہ علیہ وسلم جیسی کوئی شخصیت نہیں ہے کہ جن کی تعلیمات اتنی مفصل طور پر ان کو دستیاب ہوں، اور ان کے لوگ جو ہیں سینکڑوں کے حساب سے گھٹنے زمین پہ جو ہے نا لگا کے دو زانو ہو کے مطلب 10 گھنٹے روزانہ اس حدیث کو پڑھتے ہیں۔ یہ ماشاءاللہ ایک مدرسے کو دیکھیں، بعض مدرسوں میں 6000 تعداد، جی خوش ہے، 7000 لوگ جو ہے نا وہ ایک مدرسے میں ہوتے ہیں، کراچی میں جو بڑے بڑے مدرسے آپ دیکھتے ہیں، مطلب دم مار کے صبح سے شام تک قال رسول اللہ کا یہ مطلب پاگل ہوئے پڑے ہیں وہ، کہ آج بھی جہان میں ان کا جو مستند ڈسکورس ہے، اس کے بخیے ادھیڑ دینے والا ڈسکورس جو ہے نا باقاعدہ تلاوت ہوتا ہے، دم مار کے لوگ اس کو پڑھتے ہیں، اور کوئی چند درجن نہیں، چند سینکڑا نہیں، لاکھوں کی تعداد میں ایسے لوگ جو ہے نا وہ پڑھ رہے ہیں، تو مطلب اس وجہ سے ان کے پاس کوئی ایسی چیز نہیں ہے۔ خاندان تو ساروں کے تھے اور ایسے ہی تھے، یعنی انڈیا گورا ایک ہی وقت میں آیا ہے، ہندو بھی یہاں بستے تھے، مسلمان بھی یہاں بستے تھے، اور رہن سہن کے حوالے سے جیسے ہم نے کہا وہ جس کو آپ روایت کہتے ہیں، وہ تقریباً کوئی اتنا فرق نہیں تھا، اور تھرپارکر کی یہ جو ہندو عورت ہے اس کا گھونگھٹ آج بھی برقرار ہے، تو یہ جو ہے وہ معاملہ موجود تھا، بالعموم اس میں کوئی فرق نہیں تھا، تو ایک ہی وقت میں گورا آیا ہے، ایک ہی وقت میں اس نے یونیورسٹیاں کھولی ہیں، بیک وقت ہم بھی گئے ہیں پڑھنے کے لیے، ہندو بھی گئے ہیں، ٹھیک ہے، وہ سر سید وغیرہ کا خیال یہ تھا کہ ہم تھوڑا سا لیٹ ہو گئے ہیں تو ہندو جو ہے نا، ہندو نے تھوڑی سی جلدی دکھا دی ہے، اگر وہی جلدی اس کے گٹوں میں بیٹھ گئی ہو تو مجھے پتہ نہیں، لیکن وہ ایسی لمبا فرق نہیں تھا ہندو اور مسلمان میں، اس میں صرف یہ ہے کہ ہندو کے پاس کوئی الہامی صحیفہ ایسا نہیں تھا اتنا واضح، اتنا زوردار کہ نفس انسانی کو ہلا کر رکھ دے، یہ صرف ہمارے پاس ہے، اور مطلب یعنی یہ تو ہونا ہی نہیں ہے نا کہ یہ قرآن کی امت گھٹنے ٹیک دے، یہ تو ہونا ہی نہیں ہے، اس کے بہت سارے اجزاء جو ہیں وہ گھٹنے ٹیک دیں گے، بھائی طائفہ منصورہ ہم نے کل پڑھا ہے، یہ رسول اللہ نے کہا ہے یہ رہنا ہے، اس نے تلواریں اٹھانی ہیں، اس نے جانیں دینی ہیں، اس نے زندگی موت کا ایک مارکا لڑنا ہے، اور رسول اللہ کی امانت کو اس زمین پہ اس نے برقرار رکھنا ہے، اور یعنی اللہ جو ہے وہ غیر متعلقہ تو نہیں، معاذ اللہ اس پورے عمل سے، اللہ نے یہ زمین اپنی شرطوں پہ بسانی ہے نا، ان بدماشوں کی شرطوں پہ تو نہیں بسانی ہے،
تو وہ تو ٹھیک ہے کہ اللہ تعالیٰ نے چھوٹ دی، تو فرعون کو بھی بہت لمبی چوڑی چھوٹ دے دی تھی، اور بھی دنیا کے بہت سارے طاغوت ہیں ان کو بہت لمبی چوڑی چھوٹ دے دی ہو، لیکن ویسے تو یعنی اللہ جو ہے وہ اللہ مولاکم فنعم المولا ونعم النصیر، اللہ ولی الذین آمنوا، اللہ ولی ہے ہمارا، ٹھیک ہے. تو وہ باقاعدہ متعلقہ ہے انسانی تاریخ کے اس عمل سے. آج بھی معاذ اللہ اللہ تعالیٰ اور اس کی قوت باہر نہیں ہو گئی ہے اس سارے عمل سے. البتہ یہ ہے کہ کچھ شروط ہیں کہ کچھ مومن بالکل ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا ڈٹ کر تھوڑا سا دکھا دیں، ڈٹ کر تھوڑا سا دکھا دیں. مطلب یہ ٹھیک ہے، اس کی آپ مادی تفسیریں کر لیں. یہ افغانستان میں سپر پاور زور لگا لیا ہوا ہے. ابھی پرسوں ہی کا بیان ہے ٹرمپ کا کہ ہماری ہسٹری کی سب سے بڑی غلطی جارج بش نے کی. آپ نے پتا پرسوں اس نے باقاعدہ بیان دیا، وہ ہم نے شیئر بھی کیا تھا اپنے پیج سے، آپ دیکھ لیجیے گا. اور مطلب یہ یعنی بہت چرچا ہوا ہے پرسوں کے ٹرمپ کے اس میں. کہتا ہے کہ یہ بش نے، حالانکہ یہ بھی ریپبلکن ہے، بش بھی ریپبلکن تھا، تھوڑا بہت تو اپنے فیصلوں پہ آدمی پردہ وردہ ڈالتا ہی ہے. کہتا ہے کہ امریکہ کی ہسٹری کی ایسی، اور اس میں کہتا ہے کہ ہماری سول وار جو ہے نا، امریکہ کی بدترین چیز جو ہے نا امریکہ کی ہسٹری کی کیا ہے، وہ اس کی سول وار. کہتا ہے سول وار کچھ نہیں ہے اس کے مقابلے پہ، میں آپ کو بتا دوں. کہتا ہے جتنی جو ہے نا وہ مڈل ایسٹ میں اور افغانستان میں بش کے جانے کا یہ جو فیصلہ تھا، تو یہ افغانستان میں کون سی قوت تھی؟ یہی وہ جو بیچارے چپلیاں پہن کے وہ، اور ان کو جو ہے نا وہ مطلب سردی سے بچاؤ کے پورے ان کے وہ نہیں ہیں. اللہ نے ان کے ذریعے یہ تو آنکھیں کھول لینا. اللہ نے جن لوگوں نے اللہ کی قدرتوں اور نشانیوں کا مشاہدہ نہیں کرنا ہوتا، بخدا انبیاء کے ہوتے ہوئے اللہ ان کو اندھا رکھتا ہے. وَنُقَلِّبُ أَفْئِدَتَهُمْ وَأَبْصَارَهُمْ كَمَا لَمْ يُؤْمِنُوا بِهِ أَوَّلَ مَرَّةٍ. وہ جو ہے نا وَلَوْ أَنَّنَا نَزَّلْنَا إِلَيْهِمُ الْمَلَائِكَةَ وَكَلَّمَهُمُ الْمَوْتَى وَحَشَرْنَا عَلَيْهِمْ، ان کو ہم مردوں سے باتیں کروا دیں پھر نہیں مانیں گے. تو اللہ نے کچھ لوگوں کو اپنی نشانیوں سے اندھا رکھنا ہوتا ہے کہ جنہوں نے، ورنہ یہ ہے کہ ہمارے زمانے میں نشانیاں کچھ کم تو نہیں ہے. خدا اللہ، اس کی نصرت، اس کی طاقت. ابھی 2-3 اشرے پہلے ہم نے ایک اور امپائر کو گھٹنے ٹکوائے ہیں، اور اس کے بعد سے لے کر جو ہے نا وہ ہماری اذان، ہمارا قرآن جو ہے وہ بحال ہوا ہے پورے سینٹرل ایشیا میں، اور وہاں کی قوم میں جو ہے نا وہ جاگ رہی ہیں، قرآن پڑھ رہی ہیں انشاءاللہ. تو جنگ یہ مار کا سرے تھوڑی لگا ہے، تو ایسی خام خواہ جو ہے نا وہ فضول شور ڈال دینا جی مارے گئے، یہ لٹ گئے، یہ کچھ بھی نہیں انشاءاللہ ہوا. ٹھیک ہے بہت سارا نقصان تو ہمارا ہوا ہے، لیکن یہ ہے کہ صف بندی ہماری ہو جائے گی انشاءاللہ. کچھ ہی لوگ اٹھ کھڑے ہوئے اس چیز کو سمجھ کر. تو انشاءاللہ بات یہ ہے کہ انٹیلیجنشیا کو ایک بات سمجھانے کی ضرورت ہے. ہمارا جو پڑھا لکھا طبقہ ہے، بہرحال اگر وہ اس جنگ سے باہر رہتا ہے پھر یہ فضول ہے. ان پڑھوں نے تو جنگ نہیں لڑنی ہے، قوم کی جو عقول ہیں بہرحال ان کو ہی کرنی ہے. تو ان کو البتہ مطلب یہ سمجھانے کی ضرورت ہے.